پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سرسبز جنگل تھا، اس میں طرح طرح کے جانور رہا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور روایتی کہانیوں میں یہ بادشاہ ہی چلتا آ رہا ہے۔ شیر اپنی کچھار میں سو رہا تھا، اتنے میں ایک چوہا کھیلتا ہوا شیر کے قریب آیا اور اس کو بے ادبی کے معنوں میں لیا جائے تو اس نے دیکھے بھالے بغیر شیر کی گردن پر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ شیر یہ بے ادبی دیکھ کر اٹھا اور چوہے کو پکڑ لیا۔ اب چوہا اپنی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو طرح طرح کے بہانے بنانے لگا۔ کبھی کہتا کہ مجھے معاف کر دو، میرے پیچھے بچے ہیں، کبھی کہتا میرے گھر والے ہیں، اور کبھی کہتا کہ میرے اہل و عیال میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر شیر نے کہا کہ یہ بے ادبی میں معاف نہیں کروں گا، تم نے جنگل کے بادشاہ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ مگر ظرف میں جنگل کا بادشاہ ہی تھا۔ اس نے کہا چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، مگر تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ چوہا کہنے لگا کہ جب کبھی تم پر مشکل وقت آئے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس پر شیر ہنسنے لگا اور بولا کہ کیا تم بھی میری مدد کر سکتے ہو ایک حقیر جانور؟ تو اس پر تکبر کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں شیر نے چوہے کو جانے دیا۔ چند سالوں بعد ایک دن ایک شکاری نے جال لگایا اور شیر اس جال میں پھنس گیا۔ اب شیر دن رات دھاڑتا رہا، 2-3 دن وہ اس جال میں قید رہا اور قسمت کا مارا کوئی جانور اس کے نزدیک نہ آنے پایا، کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں ہم اس کی جان بچا کر خود وبال جان نہ خرید لیں۔ یہ آوازیں چوہے تک بھی پہنچیں۔ وہ عقل کا تھوڑا تھا یا اعصار کا بھرا ہوا تھا، اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ شیر کے قریب آ گیا اور اس کا جال کاٹنے لگا۔ پہلے وقتوں میں جال چمڑے کے یا عام رسی کے بنا ہوتے تھے۔ اب یوں نہ سامعین سمجھیں کہ لوہے کے جال کاٹنے لگ گیا۔ تو جب اس نے جال کاٹا تو اس پر شیر بہت مسکرایا۔ اس نے اس جگہ پر شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھا: دلا اگر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا ترا دوست دار۔ ہر کسی سے تواضع سے پیش آیا جائے اور کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ کمی اس زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اب شیر اور اس کی اچھی دوستی ہے اور وہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔